کہ ایک آدمی کے غصے سے جب یہ آگ سلگنا شروع ہو جاتی ہے اور آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کو کنٹرول نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ آگ لگانا تو بہت لوگوں کو آتا ہے مگر آگ کو بجھانا بہت کم لوگوں کو آتا ہے، بہت کم لوگوں کو آتا ہے۔ جب یہ آگ آگے بڑھتی ہے، اس کو کنٹرول نہیں کیا جاتا تو میاں بیوی کے درمیان جب لگتی ہے تو اس کا اینڈ طلاق پہ ہوتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے 80% نکاح، 80% شادیاں آپ کے ملک کے اندر ناکام ہو رہی ہیں۔ عدالتیں بھری پڑی ہیں خلا اور طلاق کے کیس سے، بچے رل رہے ہیں، خاندان رل رہے ہیں، میاں بیوی الگ الگ رل رہے ہیں۔ بنیاد کیا تھی؟ غصہ، میاں کا غصہ یا بیوی کا غصہ۔ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار کوئی بھی نہیں ہے۔ کسی زمانے میں کچھ نہ کوئی کمپرومائز کرتے تھے، کہتے ہیں کہ دو میاں بیوی کچن میں لڑ رہے تھے تو شوہر کو بہت زیادہ غصہ آیا، کر کچھ نہیں سکتا تھا تو اپنے لیے کہنے لگا کہ یا اللہ تو مجھے موت دے دے، یہ کہہ کے کہا یا پھر کہا تو آگے سے جو اہلیہ محترمہ تھی وہ کھانا پکا رہی تھی، انہوں نے ہنڈیا سے وہ کڑچھا نکال کے کہا یا پھر کیا تو دیکھا کہ یہ تو سر کے اوپر آیا ہوا ہے، اور اگر میں نے یہ کہا کہ یا پھر اس کو موت دے دے تو یہ میرے سر پہ لگے گا، تو آگے سے کہتا ہے یا پھر مجھے ہی موت دے دے یا پھر مجھے ہی موت دے دے۔ ہتھیار ڈالنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ جہاں سلجھاؤ ہوتا ہے، دانش ہوتی ہے، وہاں رشتے ٹوٹتے نہیں، ایسے جڑ جاتے ہیں، ایسا جوڑ لگ جاتا ہے کہ پھر تا حیات اس جوڑ کو توڑ کوئی نہیں سکتا۔ ایک ساس نے بہو سے کہا کتنی تو بدتمیز ہے، پتہ نہیں کیا سیکھتی رہی ہے، ساری زندگی ماں نے تجھے اور کچھ نہیں سکھایا، کم از کم تمیز تو سکھا دی ہوتی، اس بہو کو اللہ نے علم و دانش سے نوازا تھا۔ وہ کالج اور یونیورسٹیوں میں چھلانگیں لگا کے نہیں آئی ہوئی تھی، وہ اللہ کے راستوں سے چل کر آئی ہوئی تھی۔ اگر وہاں سے گزر کے آئی ہوتی تو آگے سے 10-15 اور سناتی کہ تم آ گئی ہو تمیز والی، تو ایسی فلاں ایسی، اوپر تک شجرہ نسب گن دیتی، اور پھر انجام کیا ہونا تھا کہ بیٹا شام کو آنا تھا، ماں نے کہنا تھا آج تو میرا سب کچھ اس نے ایک کر دیا ہے، اگلی رات ہمارے گھر میں نہیں ہونی چاہیے، بس رشتہ ٹوٹ جانا۔ بہو نے مسکرا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، عرض کیا، اے اماں جان، اصل بات یہ ہے کہ میری ماں اور باپ نے میری تربیت میں کچھ کسر چھوڑ دی، اور اس امید پر مجھے آپ کے حوالے کر دیا کہ اگلی آنے والی ماں اس کسر کو پورا کرے گی۔ اب تو ہی میری ماں ہے، تو اس تربیت کو پورا کر دے، تو اس کمی کو پورا کر دے، میں تجھے سینے سے لگانے کے لیے تیار۔ بس اتنی بات تھی کہ اس نے اپنی اس بہو کو سینے سے لگایا، اور بالکل اس کے الٹ ہوا معاملہ کہ جب ایک بہو نے ساس سے یہ کہا کہ میرے بس میں نہیں ہے، میری اتنی جان نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، آپ کا کام کر کے تھک گئی ہوں، میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتی، تو ماں نے، اس ساس نے آگے سے بہو کو یہ کہا کہ بیٹا میری 4 بیٹیاں تھیں، اور میں نے اپنی 4 بیٹیوں کو دوسروں کی بیٹیاں بنا دیا، کیونکہ دستور ہی یہی، میری 4 بیٹیوں نے دوسروں کی بیٹیاں بننا تھا، ان کو دوسروں کی بیٹیاں بنا دیا، اور ان 4 کی محبت کو آپ میں مرتکز کر کے آپ کو اپنے گھر میں لایا، تو اب تو ہی میری بیٹی ہے، چاہے کچھ کر چاہے نہ کر، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ بس یہ ایک جملہ تھا کہ اس کو احساس ہو گیا کہ 4 بیٹیوں کی محبت اس ماں نے مجھے دی ہے، اب اگر میں اس کی بیٹی نہیں بنوں گی تو اور کون بیٹی بنے گی۔ یہ ہے گھروں کو سلجھانے والا عمل، اور اگر تکرار شروع ہو جائے تو پھر تکرار تو ختم نہیں ہوتی۔ اسی لیے
یہ غصے بیجا غصے سے بچنا اللہ کو اتنا محبوب ہے، اللہ کا اتنا پسندیدہ عمل ہے یہ۔ بنی اسرائیل کے ایک نبی کے بارے میں آتا ہے کہ جب انتقال کا وقت آیا، رحلت کا وقت آیا، تو ہزاروں لوگوں کا مجمع موجود ہے، ان کے امتی موجود، اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اس مجمع کے اندر مجھے صرف ایک آدمی ایسا چاہیے جس نے اس وقت سے لے کر ماضی کی ساری زندگی میں اللہ کی مخلوق پر بیجا غصہ کبھی نہ کیا ہو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس ہزاروں کے مجمع میں صرف ایک نوجوان اٹھا، اور اس نے اٹھ کے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میں نے ساری زندگی اللہ کی مخلوق پر کبھی بھی بیجا غصہ نہیں کیا۔ اللہ کے اس پیغمبر نے فرمایا کہ آج کے بعد تو میرا نائب ہے، اور میرے انتقال کے بعد میری خلافت تجھے ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، اللہ کو یہ صفت اتنی پسند آئی جو اس نوجوان نے بیان فرمائی یا جو اس کی زندگی میں موجود تھی، کہ اس نوجوان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے نبیوں کی صف میں کر دیا، حالانکہ وہ نبی نہیں۔ آپ سنتے ہیں قرآن حکیم کے اندر جب نبیوں کے نام آتے ہیں تو ایک نام آتا ہے ذوالکفل۔ حضرت ذوالکفل نبی نہیں ہے، غیر نبی۔ 2 مرتبہ قرآن حکیم میں ان کا ذکر آیا ہے نام لے کر، اور نام بھی کیسے ذکر کیا؟ انبیاء کی فہرست، نبیوں کے نام لیتے وذوالکفل۔ یہ ہے اللہ کی شان، یہ ہے اس منفی صفت کے اوپر کنٹرول کرنے کا اجر، کہ جب یہ صفت جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے کہ اللہ کی مخلوق پر بیجا غصہ کیا جائے، اس صفت کو چھوڑا تو اللہ نے انبیاء کا ہمنشین بنا دیا، انبیاء کے ساتھ جوڑ کر ان کا ذکر کر دیا۔ اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان چونکہ لگا رہتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ 3 آدمی میرے گھر کے آدمی ہیں۔ ہم نہیں کہتے کسی سے پیار ہو جائے، کسی سے محبت ہو جائے، یہ تو ہمارا اپنا آدمی ہے، یہ تو ہمارے گھر کا آدمی ہے۔ کہتا ہے 3 آدمی میرے گھر کے آدمی ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہتا ہے شیطان کہ یہ 3 آدمی مجھے عاجز نہیں کر سکتے، مجھ پہ غالب نہیں آ سکتے۔ ایک آدمی فرمایا کہ نشے کا عادی میرے گھر کا آدمی ہے، میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، میرا بیٹا ہے، میرا پیارا ہے، نشئی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ نشے کے عالم میں جب انسان کو ہوش و حواس نہیں ہوتے، غصہ آتا ہے اور کیا اکھاڑ بچھاڑ کرتا ہے، رشتے ناتے سارے سب کچھ ایک کر دیتا ہے، کوئی اس کو پتہ نہیں، اپنے سے باہر ہو جاتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے، اس لیے کہ شیطان اس کی رگ رگ کے اندر دوڑ رہا ہوتا ہے، نشہ اس کی رگ رگ کے اندر دوڑ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا نشے کا عادی میری سواری ہے۔ دوسرا شیطان نے کہا کہ غصیلا آدمی جب غصہ کرتا ہے تو وہ میرا کھلونا بن جاتا، میرا گیند بن جاتا۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ جب کھلاڑی کھیلتے ہیں تو گیند ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ گھماتے رہتے ہیں، اچھالتے رہتے ہیں، پورا کنٹرول ان کو اپنی گیند کے اوپر ہوتا ہے، وہ اچھالتے ہیں، پکڑتے ہیں، گھماتے ہیں۔ جس طرح گیند کا پورا کنٹرول کھلاڑی کے ہاتھ میں ہوتا، اسی طرح بیجا غصہ کرنے والے آدمی کا پورا کنٹرول شیطان کے پاس ہوتا ہے۔ وہ جدھر کو چاہے پھینکے، جہاں چاہے پھینکے، اور جدھر کو پھینکتا ہے آگ لگتی جاتی ہے۔ یہ غصہ کہنے کو ایک لفظ ہے، لیکن 20 کبیرہ گناہ اس سے پیدا ہوتے ہیں، 20 کبیرہ گناہ اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ تکبر اس سے پیدا ہوتا ہے، گالی گلوچ کا آغاز اس سے ہوتا ہے، حسد اس سے پیدا ہوتا ہے، بغض اس سے پیدا ہوتا ہے، کینہ اس سے پیدا ہوتا ہے،
خاندانوں کے درمیان لڑائی اس سے پیدا ہوتی ہے، لڑائی سے آگے بڑھ کے قتل و غارت اس سے ہوتی ہے، طلاق اس سے ہوتی ہے، کہ سارے کے سارے اس کے علاوہ بھی 20 گناہ صرف اور صرف ایک بیجا غصے کے اظہار کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو 3 آدمیوں کے بارے میں شیطان نے کہا، نشئی میرا دوست ہے، غصہ کرنے والا آدمی میرے لیے کھلونا ہے، اور تیسرا آدمی فرمایا بخیل، فرمایا بخیل کو میں 2 کاموں پہ لگا دیتا ہوں۔ ایک کام جو ماضی کے اندر دولت جمع کی ہوتی ہے نا، اس دولت کی فکر کیسے سنبھالوں، کوئی چور نہ آ جائے، کوئی ڈاکو نہ آ جائے، کہیں ضائع نہ ہو جائے، اس دولت کی فکر لگی رہے کس طرح ایک جوڑی ہوئی دولت کو سنبھالنے کی فکر، اور آگے دوسری فکر میں لگا دیتا ہوں، اور جوڑ لے، صبح بھی بھاگ رہا ہے، شام کو بھی بھاگ ہی بھاگ۔ ان 2 فکروں کے درمیان بیچارے کی زندگی کھپ جاتی ہے، وہ دولت یہیں رہتی ہے، دولت مند آگے چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا بخیل کو بھی میں اپنا دوست بنا لیتا ہوں۔ قرآن حکیم کی دیکھے پیاری ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے نیکوکاروں سے بڑی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔